محمد جناب حافظ قاسم عباس قریشی صاحب انتباد سید ادا کریم قبلہ سید علمدار حسین شاہ سے پہاڑپور انتباد مداح آل یاسین بحر المصائب قاری القصید سید ادا کریم زوار سید نجم الحسن شاہ صاحب شیرازی آپ بھلوال انتباد ذاکر آل محمد سید بابا اجاز اقبال حسین شاہ سے بجاڑ علیہ بابا سے بلند صلوات. خاندان عصمت و طہارت پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمت غیر معلمہ بلکہ سے حجرت تقدیس الجلال و عاصیت التکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام المعصومین ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین و منکر فضائلہم و ولایتہم و عصمتہم. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. بلند تر صلوات. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے. صرف چند منٹ کی حاضری. گفتگو کا مرکز و محور اس شہزادی کی ذات اقدس ہے کہ جس کی وجہ سے آج تک نام رسول باقی ہے. میں کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور شہزادی کونین کے در سے مانگی ہوئی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے پہلا جملہ کہنے لگا ہوں. کسی بشر میں طاقت نہیں کہ وہ بتائے سیدہ کسے کہتے ہیں. کسی بشر میں طاقت نہیں کہ وہ بتائے کہ سیدہ کسے کہتے ہیں، کیونکہ اس بی بی کی عظمت کو پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے. لہجہ توحید ہو، لفظ قرآن ہو، سماعت رسول کی ہو، لکھنے والا علی ہو، پھر کوئی بتائے کہ سیدہ کسے کہتے ہیں. اس بی بی کا جب بھی نام لیا گیا تو کسی نے کہا محمد کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی اماں. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں اس بی بی کو اپنے تعارف کے لیے کسی بھی حوالے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رشتے اسے معتبر کرتے ہیں جس کے پاس اپنی فضیلت نہ ہو. اگر آپ دلیل مانگتے ہیں تو حدیث کسا میں جب فرشتوں نے کہا ومن تحت الکسا، یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا نے یہ تو نہیں فرمایا تھا محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی اماں ہے. خدا نے فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا باپ ہے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا شوہر ہے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کے بیٹے ہیں. خدا نے مرکز سیدہ کو بنا کے زمانے کو بتایا ہے زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو زہرا کی ضرورت ہے. توجہ ہے صاحبان. بس آخری دو جملے. اس بی بی کا جب بھی نام لیا گیا تو اس بی بی کے نام کے آگے ایک لفظ بولا جاتا ہے بطول. بطول بی بی کا لقب نہیں، بی بی کی کنیت نہیں، یہ عہدہ ہے. جیسے مردوں میں نبوت، امامت، خلافت عہدے ہیں، عالم خواتین میں خدا نے ایک ہی عہدہ رکھا بطول.
بطول کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے تو سنی کتاب سے میں حوالہ دینے لگا ہوں. کتاب کا نام صحیح بخاری ہے، باب مناقب فاطمہ ہے، حدیث کا نمبر 1356 ہے. ایک دن مدینے کی عورتیں اکٹھے ہو کے نبی کی ایک زوجہ کے پاس ہے. انہوں نے کہا تو بھی اسی گھر میں رہی ہے اور زہرا بھی اسی گھر میں رہی ہے، تو نبی کی بیوی ہو کے بطول نہیں، وہ نبی کی بیٹی ہو کے کیسے بطول ہو گئی؟ اتنا ہی پاک ہے. ظہر پڑھ کے حسن جیسا امام دیا اور اثر پڑھنے کے لیے پھر مصلی پہ آ کے کھڑی ہو گئی. آخری جملہ توجہ میری طرف رکھے گا. میں نے کہا یہ بطول عہدہ ہے. یہ عہدہ پہلے بھی ایک مستور کے پاس ہے، وہ نبی کی والدہ ہے، بی بی مریم سلام اللہ علیہا. میں نے کہا یہ عہدہ ان کے پاس بھی ہے اور شہزادی کونین کے پاس بھی ہے. کوئی بندہ ذہن میں یہ خیال نہ لائے کہ یہ بیبیاں عہدے میں برابر ہیں. نہیں، بی بی مریم ہیں بطول صغرا، بی بی فاطمہ الزہرا ہیں بطول کبریٰ. پہلی دلیل دینے لگا ہوں. بی بی مریم کا صرف عیسیٰ معصوم ہے، سیدہ کے 11 بیٹے معصوم ہیں. زمانے کو پتہ نہیں چل جائے گا بڑی بطول کون ہے، چھوٹی بطول کون ہے. انتظار کرو، بڑی بطول کا بیٹا بھی آئے گا، چھوٹی بطول کا بیٹا بھی آئے گا. وقت نماز ہوگا، زہرا کا بیٹا عیسیٰ سے کہے گا تقدم ابن مریم، مریم کا بیٹا اگلے مصلی پہ آ. عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہے میں زہرا کے لال کو نماز پڑھاؤں، میری جرت ہے میں زہرا کے لال کو نماز پڑھاؤں. میرے 12ویں آقا کی ایڑیوں میں عیسیٰ اپنا ماتھا رکھ کے کہے گا اس زمانے والوں اپنا عقیدہ درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے پڑھ سکتا ہے؟ صلوات پڑھنے میں آواز ہے. فضائل اتنا کافی. زندگی میں کبھی بھی علی ولی اللہ نہ چھوڑنا. تمہیں اس علی ولی اللہ کی قیمت کا نہیں پتا، صرف زبان سے 3 لفظ ہی کہہ لینا علی ولی اللہ. علی ولی اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی ہے وہ محمد کی بیٹی ہے. بی بی کو قتل کیا گیا ہے. بی بی کا جرم کیا تھا کہ وہ موسنہ ولایت تھی. ہم ممبر سے صرف کہہ دیتے ہیں بابے کے بعد ایک دربار میں گئی تھی. مجھے ممبر کی قسم ہے ایک دربار میں نہیں، نبی کے جانے کے بعد بی بی ہر ایک دار پہ جا کے کہتی تھی بھول گئے غدیر کا وعدہ، میرا بابا کسے تمہارا امام بنا کے گیا تھا. جب ایک دن بی بی گھر تھک کے بی بی گھر آ کے بیٹھی تو بی بی نے رو کے فرمایا یا علی میں ہر دروازے پہ گئی ہوں، یا علی مجھے تو آج پتا چلا مدینے کے لوگ تجھ پہ سلام نہیں کرتے. اتنا کہنا تھا مولا علی رونے لگے. بی بی نے فرمایا یا علی تو کیوں رو رہا ہے؟ کیا ہوا یہ اگر یہ ہمیں سلام نہیں کرتے؟ ہمیں اللہ سلام کرتا ہے، ہمیں ملائکہ سلام کرتے ہیں. مولا نے رو کے فرمایا زہرا تیری تسلی اچھی ہے لیکن میں اس بات پہ نہیں رو رہا. تو کہتی ہے لوگ مجھ پہ سلام نہیں کرتے اور زہرا میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا. بس آخری جملہ، میں غیر سید ہوں، میں کیسے تازیانہ پڑھوں، میں کیسے دربار میں جانا پڑھوں، میں کیسے واپس آنا پڑھوں. میں بس ایک درد پڑھنے لگا ہوں. یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جسے علی نے 7 چادروں کا کفن دیا ہے. جو نہیں رویا اس نے سمجھا شاید مولا علی امیر تھا. رکھ میرے سر پہ قرآن. علی نے پہلی چادر دی، فضا کی آواز ہے یا علی چادر لہو سے بھر گئی ہے. علی نے دوسری چادر دی، فضا کی آواز ہے یا علی زہرا کے پہلو سے خون بند نہیں ہو رہا. علی نے تیسری چادر دی، بی بی نے رو کے فرمایا یا علی زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. علی نے چوتھی چادر دی، 7ویں چادر بی بی فضا کے ہاتھوں پہ یا زہرا کی میت کام گئی. رو کے آواز ہے فضا چادریں نہ بدل، میں نے بابے کو زخم دکھانے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذی ظلموا